الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پسند کی شادی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام پسند کی ترغیب دیتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہی یہی ہے کہ جب دو جوڑا یعنی ایک مرد اور ایک عورت شادی کرنے لگے تو ان دونوں کی باہمی رضامندی اور پسندیدگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے شادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی، اور اگر قائم رہے گی تو ناخوشگوار رہے گی۔ اسلام پسند کی شادی کی مکمل طور پر اجازت دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کے جو طریقہ کار ہیں اس میں ایک طریقہ جو اپنایا جاتا ہے وہ ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا اور بھاگ جا کے کسی سے نکاح کر لینا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فقہا کے نزدیک دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے فقہا کا جو یہ کہتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا جائز نہیں ہے، ولی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح جائز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ دوسرے گروپ میں وہ فقہا یا علماء شامل ہیں جو اس طریقہ کار کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ناپسندیدہ تو کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ اس صورت میں نکاح ضرور ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے بھاگ کر شادی کر رہی ہیں تو اصل میں آپ نے اپنے باپ کے سر پہ خاک ڈال دی ہے، آپ نے اپنے باپ کو، اپنے پورے خاندان کو دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اگر آپ پورے خاندان کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر جا رہی ہیں تو آپ نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، انہیں احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ یہ انتہائی قدم اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں کہ آپ کا نکاح نہیں ہو سکے گا فلاں مرد کے ساتھ آپ کی خواہش کے مطابق۔ آپ کو ہر صورت میں اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے، ان کو آمادہ کرنا چاہیے اور بھرپور اور حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر صورت میں اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو منا لیں، تب جا کر جو سب کی رضامندی سے شادی ہوگی وہ ایک خوشگوار شادی ہوگی۔ وہ لمحات آپ کے لیے ناقابل فراموش ہوں گے جس میں پورا خاندان شریک ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، نکاح کیا جائے گا، سب لوگ کھانا کھائیں گے، آپ کی تصویریں اور فلم بنے گی۔ اس کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ ساری زندگی بھول نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آپ خفیہ طور پر نکاح کر کے یہ واردات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوگی، بلکہ ساری زندگی آپ اس پر پچھتاتے رہیں گے۔ آپ کے لیے آپ کی شادی میں شادی کی کوئی یادگار چیز موجود نہیں ہوگی، بلکہ ایک منفی قدم آپ کو یاد رہے گا جو آپ نے اپنے خاندان کے خلاف اٹھایا۔ نکاح کے لیے ضروری ایجاب و قبول ہے، دو گواہوں کی موجودگی ہے، اور نکاح کا عوام میں اعلان کرنا ہے۔ عوام میں اگر آپ نکاح کا اعلان نہیں کرتے، محفل میں آپ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، تو وہ بھی نکاح کے معاملے میں ایک منفی چیز ہے، نکاح کے خلاف چیز جاتی ہے، اور یہ نکاح کے لیے جو ضروری جزو تھا، جو ایک بیسک انگریڈینٹ تھا، وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ نکاح کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نکاح کو خفیہ نہ رکھیں، بلکہ اس کو محفل میں آپ اس کو ڈکلیئر کریں۔ جو خفیہ نکاح کیے جاتے ہیں، گھر سے بھاگ کر کیے جاتے ہیں، وہ محفل میں اعلان نہیں کیا جاتا، ان کو ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، جو کسی صورت میں بھی اسلام میں جائز نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر آپ اس کو جائز نکاح تصور بھی کر لیں تو سماجی طور پر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، لیکن اگر آپ کے اندر غیرت اور شرم اور حیا باقی نہیں ہے
تو پھر آپ جو چاہے کرتے رہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں حیا باقی نہیں ہے، شرم باقی نہیں ہے، تو تو جا کر جو مرضی کرتا رہے۔ یعنی اگر آپ میں شرم کا عنصر موجود ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ایسے اقدام کریں گے، ایسے افعال کریں گے، ایسے اعمال کریں گے جو معاشرے کو برا نہ لگیں۔ لیکن اگر آپ میں شرم باقی نہیں ہے تو آپ شراب نوشی بھی، چوریاں بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ڈکیتیاں بھی کریں گے اور غلط کام بھی کریں گے، تو آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے گھر سے نکاح کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ پورے خاندان کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو گھر سے بھاگ کر لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں ان کا مقدر ٹھیک نہیں رہتا، یا ان کی شادی قائم نہیں رہتی، یا ان کا نصیب میں کوئی غلط چیز آ جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں، یہ تو عالم کا پروردگار جانتا ہے۔ لیکن ہم اس بات پر قوی یقین رکھتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کر جو شادیاں کرتی ہیں لڑکیاں، ان شادی میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ برکت نہیں رہتی، وہ رحمت نہیں رہتی، اور وہ اچھا خوشگوار نہیں رہتا جو ایک خاندان میں موجود رہ کر اور اپنے والدین کی مرضی کے اور ولی کی مرضی کے مطابق نکاح کر کے اور جو مقدر اچھا نصیب ہوتا ہے، جو برکت نصیب ہوتی ہے، وہ اس طرح کی شادیوں میں نہیں ہوتا جس میں آپ پورے خاندان کے عزت ہے، ناموس ہے اور غیرت ہے، اس کو آپ روند کر صرف اپنے ذاتی خواہش کے لیے اور اپنے ذاتی انا کی تسکین کے لیے گھر سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ یہ برکتی کی شادی ہے، ہمارے نزدیک اس میں برکت نام کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ جو شخص ایسا کام کرتا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ سے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے، اور اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے پورے خاندان کی معاشرے میں جگ ہنسائی ہوئی، پورا خاندان جو ہے وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوا۔ بے برکتی کی شادی اچھا مقدر لے کر نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے، زندگی میں برکت اسی صورت میں آ سکتی ہے جب اس میں آپ کے خاندان کے بڑے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دادی دادا، آپ کے نانی، آپ کی خالائیں، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، کے تائے اور آپ کے دوسرے خاندان کے جو افراد ہیں وہ شامل ہوں اور ان کی دعائیں بھی شامل ہوں۔